اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے، جہاں بھی، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں پا لے گی۔ آسمان میں ہوگے یا زمین میں، سمندر میں ہوگے یا کسی جنگل میں، کسی پہاڑ کی کیو میں، یا کہیں بھی، یا کسی دوسرے پلانٹ پہ۔ اینما تکونوا، اینا بھی کافی تھا، لیکن اینا کے ساتھ جب ماں لگ گیا تو یہ ماں تاکید کے لیے، اس کو اور بھی چھوٹا کر دیا، یعنی کوئی جگہ بچتی نہیں۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، کوئی بھی چیز امیجن کرو۔ یدرککم الموت، دال رے کاف درک ادراک، پا لینا، پکڑ لینا، پا لے گی تم کو، الموت موت، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل، کہہ دیجیے ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا موت سے بھاگنا، اگر تم بھاگو بھی یا قتل سے تو بھاگ نہیں سکتے، ہر جگہ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں۔ بروج برج کی جمع ہے، برج بے جیم کا مطلب ہوتا ہے نمایاں چیز، اسی لیے بارجہ اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر بادبان ہوتا ہے، بادبانی کشتی ہوتی ہے، تو برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، بلند بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ تو اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے جو چیز بالکل دوسری چیزوں سے نمایاں نظر آئے، جیسے ہائی رائزز ہیں، مضبوط قلعے ہیں، محلات ہیں، بلند عمارتیں ہیں۔ مشیدہ کا مطلب ہے مضبوط کی ہوئی، پختہ کی ہوئی، پکی بنائی ہوئی۔ اور بروج کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ جو آسمان میں برج ہیں۔ جعل فی السماء بروجا، اللہ نے آسمان میں برج بنائے۔ تو خواہ تم دنیا کے کسی برج میں ہو، مضبوط عمارت میں کہیں چھپے ہوئے ہو۔ اونچی عمارت کی مثال اس لیے دی گئی کہ عموماً انسان بچنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے، ایک سیلاب ہو، آندھی ہو، تو عموماً انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی محفوظ جگہ پر ہو۔ اور مشیدہ ہوتا ہے جس کی اینٹیں بھی مضبوط ہوں، ان میں سیمنٹ لگا ہوا ہو اور پھر اس کے اوپر مزید سیمنٹ لگا ہوا ہو، یعنی مشیت یعنی خوب پکا کیا ہوا، چونا وغیرہ پھرا ہوا۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ اب 3 چیزیں ہو گئی نا، نمبر 1 لوگوں کا ڈر، نمبر 2 دنیا کی قیمت، اور نمبر 3 موت سے فرار۔ یعنی تم اللہ کے حکم سے نافرمانی کیسے کرو گے؟ لوگوں سے ڈرتے تو لوگ تمہیں بچا نہیں سکتے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو تو دنیا بہت جلدی جانے والی ہے، اور اگر تم موت سے ڈرتے ہو تو موت تو تمہیں کہیں بھی پکڑ لے گی آگے۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے لیے وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی، یقولوا وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ منافقین۔ منافقین کیا کہتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے؟ حسنہ کا کیا معنی؟ نعمت۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، دراصل اپنے اسلام کے اظہار کے لیے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو کہتے تھے وہ بھی بس ایک محاورے کے طور پہ۔ محاورتاً کا کیا معنی ہے؟ بس وہ جو سنی سنائی کہہ دیتے تھے عام بول چال میں، جسے کچھ تقیہ کلام ہوتے ہیں نا لوگوں کے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یا اللہ کا نام اوپر اوپر سے لیتے رہنا، اور یہ بھی نہیں پتا نا کہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ منافقین بھی جب کوئی نعمت ملتی یا کوئی فائدہ ہوتا مسلمانوں کو تو کہتے یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، سیئہ کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو بری لگے یا دکھ دے یا تکلیف کا ذریعہ ہو، جیسے بیماری یا فقر یا کوئی قحط یا کچھ بھی۔ یقولو تو وہ کہتے ہذہ من عندک، یہ تیرے پاس سے آئی ہے، تیری وجہ سے آئی ہے۔ کس کو کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ آپ کو بدنام کر کے آپ کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں سے گھٹائیں، لوگوں کو آپ سے بدگمان کریں، تاکہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں اور نہ آپ کی کوئی بات مانیں۔ کتنی گھٹیا حرکت تھی نا ان کی۔
اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کرتے تھے، کہتے تھے بڑا اللہ کا فضل اگر کوئی اچھا دن آتا، اور اگر تکلیف آتی تو کہتے یہ سارا اس کا قصور ہے۔ یہ منحوس آ گیا بیچ میں ہمارے، اس سے پہلے تو ہم سب اچھے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کی یہ چال جو ہے دراصل اسلام کو نقصان پہنچانے، کیونکہ یہ منافق جتنے بھی لوگ تھے یہ اسلام سے محبت نہیں رکھتے تھے، ان کو اسلام اپنے لیے ایک مصیبت نظر آتا تھا کہ یہ ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے، اپنی دنیا کھا کما رہے تھے، یہ بیچ میں انہوں نے یہاں آ کر سارا سلسلہ جو ہے وہ خراب کر دیا، ہمارا چین لٹ گیا ہے۔ لہٰذا جو ان کے دل میں آتا بولتے رہتے، کبھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے کیونکہ مسلمانوں کو جنگوں میں کامیابی ہوئی تاکہ فائدے حاصل کر سکیں، اور دوسری طرف ان کو کوئی دلچسپی بھی حقیقی نہ تھی۔ تو ایسے میں آپ کو اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس قرار دیتے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ سورۃ یاسین میں آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی 131 آیت ہے جس میں قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر کوئی اچھے دن آتے انہیں نعمت ملتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان سب کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس قابل ہے۔ تو پیچھے جو وہ منع کیا گیا تھا نا کہ یؤمنون بالجبت، یعنی شگون اور ان بیکار چیزوں سے پرہیز، تو اسی کی پھر مزید وضاحت آئی، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ میں جب رات یہ پڑھ رہی تھی نا تو یہ پڑھتے ہی میرے دل پہ ایسی تکلیف گزری کہ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے سب کے لیے، ان کو اس قسم کے گھٹیا الزام دیے گئے۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص منحوس کہے اور بلیم کرے کہ ہمارے اوپر ساری مصیبتیں اور ہمارے اوپر سارے مسئلے تمہاری وجہ سے آئے ہیں، تو یعنی کہ کتنا دکھ دینے والا اور کتنا غمگین کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ، کہ کہیں کسی پل چین نہیں لینے دیتے، کوئی بھی چیز جو ہے اس پہ سپیئر نہیں کرتے، اور یہ پھر سو کالڈ مسلمز بھی بنے ہوئے ہیں ساتھ۔ یعنی جو تو کافر کہتے تھے کاہن شاعر وغیرہ، وہ تو اپنی جگہ تھا، وہ خطاب بھی تھے نا جو مکہ میں آپ کو دیے گئے، اور یہاں ایک دوسری طرح کے خطاب ہیں، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو اپنے آپ کو آپ کا ساتھی قرار دیتے تھے۔ یعنی ہماری اپنی گفتگو کے اندر بھی کنٹرڈکشن ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں کبھی کسی کو کرتے ہیں۔ بہرحال وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، قُلْ، آپ کہہ دیجئے یا محمد، کیا كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اچھے برے دن سب اس کے اذن سے آتے ہیں۔ کلن سے مراد الحسنہ اور السیئہ۔ فما لہؤلاء القوم، پھر کیا ہے ان لوگوں کو، اس قوم کو، کس قوم کو؟ منافقوں کو۔ لا یکادون، نہیں لگتے، نہیں قریب، یفقہون حدیثا، کہ وہ سمجھے کوئی بھی بات، ان لوگوں کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ یہ منافقین ایسے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی نظر نہیں آتی، یعنی کہ یکادون کا مطلب ہوتا ہے قریب نہیں آتے، یعنی سمجھ کے قریب بھی نہیں ہے، تو سمجھ تو بہت ہی دور ہے۔ انداز دیکھا آپ نے، یعنی یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے تو سمجھتے تو پھر بالکل ہی نہیں، اگر سمجھ کے پاس بھی نہیں پٹکتے، نہیں سمجھے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے سمجھنے کے بھی قریب ہونا، تو یہ تو قریب بھی نہیں ہے سمجھنے کے، کہاں کہ سمجھ بھی آئے ان کو کچھ۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، کیا کہ دین کی باتیں، اللہ کا حکم منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض بزرگ جب انہیں قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس پر روتے تھے کہ یہ تو منافقین کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں بھی کبھی رونا آیا کہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی میری یہ بات؟
اور بعض اوقات ہم ترجمہ جان لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ اصل روح جو ہے یا وہ ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ مقصد کیا ہے. اسی لیے بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتیں کوٹ کرتے رہتے ہیں، جو دل میں آئے کہیں سے کہیں بات لگا دی. تو منافقین کی پہلے پارے میں جو آپ نے صفات پڑھی ان میں 2 صفات کی تکرار ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ لا یشعرون وما یشعرون، شعور سے خالی ہیں. پھر لا یعلمون، علم سے خالی ہیں. یہاں لا یفقہون، لا یکادون یفقہون، لا یفقہون بلکہ لا یکادون یفقہون، سمجھ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، بالکل نہ سمجھ لوگ ہیں. تو دین کی سمجھ نہ ہونا منافقت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، یا منافقت کا سبب دین کی سمجھ سے عاری ہونا ہے. تو کس قدر ضروری ہے کہ انسان اللہ کی باتوں کو سمجھنے والا ہو، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ چاہتا کیا ہم سے اس دنیا میں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان اس کی کوشش بھی نہ کرے تو پھر کہاں کا رہے. اور اس کے برعکس اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو دین کی بات سمجھ آنے لگتی ہے اور اس کے دل میں اترنے لگتی ہے اور اس کا دماغ روشن ہونے لگتا ہے اور اس کے لیے ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے. لیکن منافقین قرآن سن کے بھی پڑھ کے بھی سمجھتے کچھ نہیں، اندر کچھ نہیں اترتا. تو یہاں پر بیسیکلی ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو بات نہ سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شگون لینے کی بھی ممانعت ہو رہی ہے. شگون لینا کیا ہوتا ہے؟ فلاں منحوس ہے اور فلاں کا پاؤں ساد ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں کا مبارک قدم اندر آیا تو یہ ہو گیا، اور فلاں جو ہے وہ آیا تو منحوس قدم، سبز قدم، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے شامت کا شکار ہو، تو قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی نحوست کہاں ہے؟ اس کی اپنی گردن میں لٹک رہی. کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے نا. تو اسی سے اس کی نحوست، خوش قسمتی اور بد قسمتی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اپنی ذات میں پیدائشی طور پر نہ کوئی خوش قسمت ہے اور نہ کوئی منحوس ہے آخرت کے اعتبار سے. اس کا عمل ہی اس کو خوش قسمت یا بد قسمت بناتا ہے. بہرحال شگون لینا منع ہے. قل کل من عند اللہ، کسی کے آنے پہ اگر کوئی بھلائی آپ کو ملی ہے یا آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ اصل میں اللہ کے اذن سے آئی ہے. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہے. لیکن یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ تو قریب بھی نہیں پھٹکتے سمجھنے کے.